بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ لقمان پارٹ نمبر 2۔ ولا کتاب منیر، اور نہ روشن کتاب نمبر 1۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کو کہیے چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے، کہیں نہیں ہم تو چلیں اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف تو بھی۔ نمبر 2۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور وہ ہو نیکی پر، سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا۔ نمبر 3۔ وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا۔ نمبر 4۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کوئی منکر ہوا تو غم نہ کھا اس کے انکار سے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہماری طرف پھر آنا ہے ان کو، پھر ہم جتلا دیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، البتہ اللہ جانتا ہے جو بات ہے دلوں میں۔ نمبر 5۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، کام چلا دیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں، پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑھے یعنی بھاری عذاب میں۔ نمبر 6۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ، اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے بنائے۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ اللہ کی بات میں بے علم و ہدایت جھگڑنے والے، یعنی ایسے کھلے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی شؤون و صفات میں یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں، اور محض بے سند جھگڑتے ہیں۔ نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے، نہ کسی ہادی برحق کی ہدایت، نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ، محض باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔ تنبیہ۔ ترجمہ سے یوں مترشح ہوتا ہے کہ غالباً مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے علم سے عقلی طور پر سمجھنا مراد لیا ہے، اور ہدا سے ایک طرح کی بصیرت مراد لی ہے جو سلامتی ذوق و وجدان اور ممارست عقل و فکر سے ناشی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نہ معمولی سمجھ ہے، نہ وجدانی بصیرت حاصل ہے، نہ روشن کتاب یعنی نقلی دلیل رکھتے ہیں۔ یہ معنی بہت لطیف ہے، ہم نے آیت کی جو تقریر اختیار کی محض تسہیل کی غرض سے کی ہے۔ نمبر 2۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید، یعنی اگر شیطان تمہارے باپ دادوں کو دوزخ کی طرف لیے جا رہا ہو تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے اور جہاں وہ گریں گے وہیں گرو گے۔ نمبر 3۔ یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، سمجھ لو اس نے بڑا مضبوط حلقہ ہاتھ میں تھام لیا ہے۔ جب تک یہ کڑا پکڑے رہے گا گرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نمبر 4۔ یعنی جس نے یہ کڑا مضبوط تھامے رکھا وہ آخر اس کے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا۔ نمبر 5۔ ان کے انکار اور تکذیب کی پرواہ نہ کر، یعنی تم اپنے علاقہ خدا تعالیٰ سے جوڑے رکھو، کسی کے انکار و تکذیب کی پرواہ نہ کرو۔ منکرین کو بھی بالآخر ہمارے ہاں آنا ہے، اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا، کسی جرم کو اللہ سے چھپا نہ سکیں گے، وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے، سب کھول کر رکھ دے گا۔ نمبر 6۔ یعنی تھوڑے دن کا عیش اور بے فکری ہے، مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے کھینچے چلے آئیں گے، مجال ہے کہ چھوٹ کر بھاگ جائیں۔ السماوات والارض لیقولن اللہ، آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے۔ قل الحمد للہ، تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ نمبر 1۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا۔ نمبر 2۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہو اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اس کے پیچھے ہوں 7 سمندر، نہ تمام یعنی ختم ہو باتیں اللہ کی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ نمبر 3۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا بنانا اور میرے پیچھے جلانا ایسے ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ نمبر 4۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ نمبر 5۔
الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ نمبر 6 تفسیر۔ نمبر 1، اللہ کی خالقیت کا اعتراف کفار کو بھی ہے، یعنی الحمدللہ اتنا تو زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں، پھر اب کون سی خوبی رہ گئی جو اس کی ذات میں نہ ہو؟ کیا وہ ان چیزوں کا پیدا کرنا اور ایک خاص محکم نظام پر چلانا بدون اعلیٰ درجے کے علم و حکمت اور زور و قدرت کے ممکن ہے؟ لا محالہ خالق السماوات والارض میں تمام کمالات تسلیم کرنے پڑیں گے، اور یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ تم جیسے منکرین سے اپنی عظمت و قدرت کا اقرار کرا دیتا ہے، جس کے بعد تم ملزم ٹھہرتے ہو کہ جب تمہارے نزدیک خالق تنہا وہ ہے تو معبود دوسرے کیوں کر بن گئے؟ بات تو صاف ہے، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے اور یہاں پہنچ کر اٹک جاتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی جس طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایسے ہی آسمان و زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیر اسی کی مخلوق و مملوک اور اسی کی طرف محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وجود اور توابع وجود یعنی جملہ صفات کمالیہ کا مخزن و منبع اسی کی ذات ہے، اس کا کوئی کمال دوسرے سے مستفاد نہیں، وہ بالذات سب عزتوں اور خوبیوں کا مالک ہے، پھر اسے کسی کی کیا پرواہ ہوتی؟ نمبر 3، اللہ کے کلمات غیر متناہی ہیں، یعنی اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کی جائے، پھر پیچھے سے 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اور فرض کرو تمام مخلوق اپنے اپنے بساط کے موافق لکھنا شروع کر دے، تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی، قلم گھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی۔ بلا محدود و متناہی قوتوں سے لامحدود اور غیر متناہی کا سر انجام کیوں کر ہو؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ نمبر 4، اللہ کا ارادہ و قدرت، یعنی سارے جہان کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، نہ اس میں کچھ دقت نہ اس میں کچھ تعب، ایک کن سے جو چاہے کر ڈالے، اور لفظ کن کہنے پر بھی موقوف نہیں، یہ ہم کو سمجھانے کا ایک عنوان ہے، بس ادھر ارادہ ہوا ادھر وہ چیز موجود۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا سمع و بصر، یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام جہان کی آوازوں کو سننا، یا ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے برابر ہے، ایسے ہی ایک آدمی کا مارنا جلانا اور سارے جہان کا مارنا جلانا اس کی قدرت کے سامنے یکساں ہے۔ پھر دوبارہ جلانے کے بعد بیک وقت تمام اولین و آخرین کے اگلے پچھلے اعمال کا رتی رتی حساب چکا دینے میں بھی اسے کوئی دقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو دیکھتا ہے، کوئی چھپی کھلی بات وہاں پوشیدہ نہیں۔ نمبر 6، مقررہ وقت سے قیامت مراد ہے، یہ چاند سورج میں سے ہر ایک کا دورہ، کیونکہ ایک دورہ پورا ہونے کے بعد گویا اثر نو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ نمبر 1، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہا کہ اللہ وہی ہے ٹھیک، اور جس کسی کو پکارتے ہیں اس کے سوا سو وہی جھوٹ ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ نمبر 3، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، تو نے نہ دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت یعنی فضل لے کر تاکہ دکھلائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں۔ نمبر 4، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک تحمل کرنے والے احسان ماننے والے کے واسطے۔ نمبر 5، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب سر پر آئے ان کے موج جیسے بادل پکارنے لگے اللہ کو خالص کر اسی کے لیے بندگی۔ نمبر 6،
فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں بیچ کی چال پر۔ نمبر 7 وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، اور منکر وہی ہوتے ہیں ہمارے قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں، حق نہ ماننے والے۔ نمبر 8 یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی، اے لوگو بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جو قوت رات کو دن اور دن کو رات کرتی اور چاند سورج جیسے کرات عظیمہ کو ادنا مزدور کی طرح کام میں لگائے رکھتی ہے، اسے تمہارا مرے پیچھے زندہ کر دینا کیا مشکل ہوگا، اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں کیا دشواری ہوگی۔ نمبر 2 معبود ہونے کا اہل صرف اللہ ہے، یعنی حق تعالیٰ کی یہ شؤون عظیمہ اور صفات قاہرہ اس لیے ذکر کی گئی کہ سننے والے سمجھ لیں کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے، اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے، یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کا موجود بذات اور واجب الوجود ہونا بأن اللہ هو الحق سے سمجھ میں آتا ہے، اور دوسروں کا باطل و خالق الذات ہونا اس کو مستلزم ہے کہ اکیلے اسی خدا کے واسطے یہ شؤون و صفات ثابت ہوں، پھر جس کے لیے شؤون و صفات ثابت ہوں گی وہی معبود بننے کا مستحق ہوگا۔ نمبر 3 لہذا بندہ کی انتہائی پستی اور تذلل یعنی جس کا نام عبادت ہے اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 4 یعنی جہاز بھاری بھاری سامان اٹھا کر خدا کی قدرت اور فضل و رحمت سے کس طرح سمندر کی موجوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نمبر 5 بحری سفر میں اللہ کی نشانیاں، یعنی اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا انسان کے لیے صبر و شکر کے مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز پانی کے تھپیڑوں میں گھرا ہو اس وقت بڑے صبر و تحمل کا کام ہے، اور جب اللہ نے اس کشمکش موت و حیات سے صحیح و سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانے۔ نمبر 6 اللہ کو پکارنا انسانی ضمیر کی آواز ہے۔ اوپر دلائل و شواہد سے سمجھایا تھا کہ ایک اللہ ہی کا ماننا ٹھیک ہے، اس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں۔ یہاں بتلایا کہ طوفانی موجوں میں گھر کر کٹر سے کٹر مشرک بھی بڑی عقیدت مندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا انسانی ضمیر و فطرت کی اصلی آواز یہی ہے، باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔ نمبر 7 یعنی جب خدا تعالیٰ طوفان سے نکال کر خشکی پر لے آیا تو تھوڑے نفوس ہیں جو اعتدال و توسط کے راہ پر قائم رہیں، ورنہ اکثر تو دریا سے نکلتے ہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مترجم رحمۃ اللہ علیہ نے فمنہم مقتصد کا ترجمہ کیا ہے تو کوئی ہوتا ہے ان میں بیچ کی چال پر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی جو حال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا نہیں، مگر بالکل بھول بھی نہ جائے ایسے بھی کم ہیں، نہیں تو اکثر قدرت سے منکر ہوتے ہیں، اپنے بچ نکلنے کو تدبیر پر رکھتے ہیں یا کسی ارواح وغیرہ کی مدد پر۔ نمبر 8 قدرت الہیہ کا انکار، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو قول و قرار اللہ سے کر رہے تھے سب جھوٹے نکلے، چند روز بھی اس کے انعام و احسان کا حق نہ مانا، اس قدر جلد قدرت کی نشانیوں سے منکر ہو گئے۔ والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی۔ نمبر 1 ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو تم کو نہ بہکائے دنیا کی زندگانی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ نمبر 2 ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر۔ وینزل الغیث، اور اتارتا ہے میہ۔ ویعلم ما فی الارحام، اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ نمبر 3 تفسیر نمبر 1 قیامت میں نفسی طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں سخت افراتفری ہوتی ہے، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، تاہم ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے بالکل غافل نہیں ہو جاتی، ایک دوسرے کے بچانے کی تدبیر کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات کے والدین کی شفقت چاہتی ہے کہ ہو سکے تو بچہ کی مصیبت اپنے سر لے کر اس کو بچا لیں، لیکن ایک ہولناک اور ہوش ربا دن آنے والا ہے
جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، اولاد اور والدین میں سے کوئی اظہار کر کے دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا، اور تیار بھی ہو تو یہ تجویز چل نہ سکے گی۔ چاہیے کہ آدمی اس دن سے ڈر کر غضب الہی سے بچنے کا سامان کرے۔ آج اگر سمندر کے طوفان سے بچ گئے تو کل اس سے کیوں کر بچو گے؟ نمبر 2، قیامت کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، یعنی وہ دن قیامت یقیناً آ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ لہٰذا دنیا کی چند روزہ بہار اور چہل پہل سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی، اور یہاں آرام سے ہو تو وہاں بھی آرام کرو گے۔ نیز اس دغا باز شیطان کے اغوا سے ہوشیار رہو جو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے میاں اللہ غفور الرحیم ہے، خوب گناہ سمیٹو، مزے اڑاؤ، اور بوڑھے ہو کر اکٹھی توبہ کر لینا، اللہ سب بخش دے گا۔ تقدیر میں اگر اس نے جنت لکھ دی ہے تو گناہ کتنے ہی ہوں ضرور پہنچ کر رہو گے، اور دوزخ لکھی ہے تو کسی طرح بچ نہیں سکتے، پھر کاہے کے لیے دنیا کا مزہ چھوڑا۔ نمبر 3، تقدیر الہی اور تدبیر کا تعلق، یعنی قیامت آ کر رہے گی، کب آئے گی اس کا علم خدا کے پاس ہے، نہ معلوم کب یہ کارخانہ توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے۔ آدمی دنیا کے باغ و بہار اور وقتی تر و تازگی پر ریجھتا ہے، کیا نہیں جانتا کہ علاوہ فانی ہونے کے فی الحال بھی یہ چیز اور اس کے اسباب سب خدا کے قبضہ میں ہیں۔ زمین کی ساری رونق اور مادی برکت جس پر تمہاری خوشحالی کا مدار ہے، آسمانی بارش پر موقوف ہے۔ سال 2 سال میہ نہ برسے تو ہر طرف خاک اڑنے لگے، نہ سامان معیشت رہے نہ اسباب راحت۔ پھر تعجب ہے کہ انسان دنیا کی زینت اور تر و تازگی پر فریفتہ ہو کر اس ہستی کو بھول جائے جس نے اپنی باران رحمت سے اس کو تر و تازہ اور پر رونق بنا رکھا ہے۔ علاوہ بریں کسی شخص کو کیا معلوم ہے کہ دنیا کے عیش و آرام میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کر اور ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر چین نصیب نہیں ہوتا۔ بہت ہیں جنہیں بے محنت دولت مل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بھی کوئی آدمی جو دین کے معاملے میں تقدیر الہی پر بھروسہ کیے بیٹھا ہو، دنیاوی جد و جہد میں تقدیر پر قانع ہو کر ذرہ برابر کمی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تدبیر کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی تقدیر عموماً کامیاب تدبیر ہی کے ضمن میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ علم خدا کو ہے کہ فی الواقع ہماری تقدیر کیسی ہوگی اور صحیح تدبیر بن پڑے گی یا نہیں۔ یہی بات اگر ہم دین کے معاملہ میں سمجھ لیں تو شیطان کے دھوکہ میں ہرگز نہ آئیں۔ بے شک جنت دوزخ جو کچھ ملے گی تقدیر سے ملے گی جس کا علم خدا کو ہے، مگر عموماً اچھی یا بری تقدیر کا چہرہ اچھی یا بری تدبیر کے آئینہ میں نظر آتا ہے۔ اس لیے تقدیر کا حوالہ دے کر ہم تدبیر کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ پتہ کسی کو نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ سعید ہے یا شقی، جنتی ہے یا دوزخی، مفلس ہے یا غنی۔ لہٰذا ظاہری عمل اور تدبیر ہی وہ چیز ہوئی جس سے عادتاً ہم کو نوعیت تقدیر کا قدر پتہ چل جاتا ہے، ورنہ یہ علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر کیا ہو، روزی کتنی ملے، سعید ہو یا شقی، اسی کی طرف وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں اشارہ ہے۔ رہا شیطان کا یہ دھوکہ کہ فی الحال تو دنیا کے مزے اڑا لو، پھر توبہ کر کے نیک بن جانا، اس کا جواب وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا الی آخر ہی میں دیا ہے، یعنی کسی کو خبر نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کچھ کرنے کے لیے زندہ بھی رہے گا، کب موت آ جائے گی اور کہاں آئے گی۔ پھر یہ وثوق کیسے ہو کہ آج کی بدی کا تدارک کل نیکی سے ضرور کر لے گا اور توبہ کی توفیق ضرور پائے گا۔ ان چیزوں کی خبر تو اسی عالم و خبیر کو ہے۔ تنبیہ: اللہ کا علم غیب اور رسول اللہ کا علم غیب۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مغیبات جن سے احکام سے ہوں گی یا جن سے اکوان سے، پھر اکوان غیبیہ زمانی ہیں یا مکانی، اور زمانی کی بیعتبار ماضی مستقبل حال کے 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے احکام غیبیہ کلیہ کا علم پیغمبر علیہ السلام احکام غیبیہ کا کلی علم پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول الی آخر الآیہ، سورۃ الجن رکوع نمبر 2، جس کی جزیات کی تفصیل و تبویب ازکیاء امت نے کی، اور اکوان غیبیہ کی کلیات و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص کر رکھا ہے۔ یہاں جزیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے بھی اتنا وافر اور عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، تاہم ان کو اکوان غیبیہ کا علم کلی رب العزت ہی کے ساتھ مختص ہے۔
مفاتح الغیب کا کلی علم صرف اللہ کو ہے۔ آیت ہادہ میں جو 5 چیزیں مذکور ہوئیں، احادیث میں ان کو مفاتیح الغیب کا فرمایا ہے، جن کا علم یعنی علم کلی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ فی الحقیقت ان 5 چیزوں میں کل اکوان غیبیہ کی انواع کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بأی ارض تموت میں غیوب مکانیہ، مادہ تکسیب غدا میں زمانیہ مستقبلہ، ما فی الارحام میں زمانیہ حالیہ، اور ینزل الغیث میں غالباً زمانہ ماضیہ پر تنبیہ فرمائی ہے، یعنی بارش آتی ہے، معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فراہم ہو رہے تھے کہ ٹھیک اسی وقت اسی جگہ اس مقدار میں بارش ہوئی۔ ماں بچہ کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے، پر اسے نہیں پتہ کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ انسان واقعات آئندہ پر حاوی ہونا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ کل میں خود کیا کام کروں گا، میری موت کہاں واقع ہوگی۔ اس جہل و بیچارگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیاوی زندگی پر مفتون ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جائے جب پروردگار کی عدالت میں کشاں حاضر ہونا پڑے گا۔ بہرحال ان 5 چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے، حصر مقصود نہیں، اور غالباً ذکر میں ان 5 کی تخصیص اس لیے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہی 5 باتوں کی نسبت کیا تھا، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کما فی الحدیث۔ پہلے سورہ انعام اور سورہ نمل میں بھی ہم علم غیب کے متعلق کچھ لکھ چکے ہیں، ایک نظر ڈال لی جائے۔ تم سورۃ لقمان بمنہ و کرمہ، الحمدللہ سورۃ لقمان مکمل ہو چکی۔